ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بانی کو آج دنیا سے گئے 47 سال ہو گئے، مگر میری رائے میں آج بھی پاکستان کو بنے تقریباً 80 سال ہو گئے ہیں۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس نہیں کر سکتے۔ آپ بھٹو کے خلاف ہیں، آپ بھٹو کے مداح ہیں، آپ بھٹو کے عاشق ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا رول ماڈل ذوالفقار علی بھٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور صحافی یہ میری طرف سے ایک بڑی کم عقلی ہوگی کہ اس دن کے حوالے سے 4 اپریل 1979 جس کا میں خود وٹنس ہوں اس حوالے سے بات نہ کی جائے۔ تو میں اگر ایز اے صحافی میں عادت ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے ہم اس سے شروع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب ذوالفقار علی بھٹو آیا ہے پولیٹیکلی وہ سیاست میں ہے 67 میں، بلکہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بھٹو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ینگسٹ منسٹر رہا ہے۔ بھٹو برکلے کیلیفورنیا کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں سے پڑھا، وہاں سے پڑھ کے یہاں پہ آیا، سکندر مرزا کے دور تھا یہاں پہ۔ وہ زیادہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع کیونکہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی طرز سیاست ہے، اس کی لیگیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب ذوالفقار علی بھٹو پریکٹیکلی سیاست میں آیا، حکومت میں تو وہ پہلے ہی آ گیا تھا، تقریباً لیٹ 50s میں آ گیا تھا جب سکندر مرزا کا اینڈ تھا، پھر ایوب خان آ گیا۔ مگر بھٹو نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ ایک پاپولر سیاست کا بانی ہے، وہ ایک عوامی سیاست کا بانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان جو بھٹو سے پہلا تھا میں اس کو برٹش راج کا پاکستان سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا پاکستان کا جو سیاستدان ہے، پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، اس کا اوڑھنا بچھونا انگلش تھا، ان کے ڈریس جو جیسچر تھا، جو کلچر تھا، وہ سارا برٹش تھا۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایک ریولوشن پاکستان میں لایا، جو میں سمجھتا ہوں آج بھی کی جو پاکستانی سیاست ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اس میں شہباز شریف کی سیاست کو گیج کرتا ہوں، اس میں عمران خان کو شامل کرتا ہوں، اس میں نواز شریف کو شامل کرتا ہوں، اس میں بے نظیر بھٹو کو شامل کرتا ہوں۔ میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بڑا پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو نہ ہو، چاہے وہ بھٹو سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ بھٹو کو فالو کرتا ہے۔ تو بھٹو کو یہ عجیب و غریب کام تھے، بھٹو خود آکسفورڈ سے پڑھا تھا، بھٹو برکلے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے پڑھا تھا، مگر میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری کا وہ پہلا پرائم منسٹر تھا، پہلا لیڈر تھا وہ پاکستان میں۔ اپنا جو اس نے اپنا لوگوں کا لباس پہنا، شلوار قمیض کو تعارف کرانے والا بھٹو تھا، اور بھٹو میرے خیال پاکستان کی طریقہ شاید واحد پرائم منسٹر ہے یا واحد ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جس نے لٹرلی گالی نکالی۔ اس نے قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کی اور اس نے بیوروکریسی کو گالی نکال دی، اور شاید بھٹو میں اتنی انٹیلیجنس تھی کہ وہ پنجاب میں یا لاہور میں، اور اس کو پتا تھا پنجابی کلچر جو ہے نا اس میں جو بات کا ایمفسس ہے وہ گالی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرا نہیں خیال کبھی اس طرح کی کوئی پاکستان کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی اس طرح کی سرکاری پرسنالٹی ہے۔ یا میں ایک پولیٹیکل بھٹو کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو بھٹو کی بات کر رہا ہوں، وہ گالی نکال رہا ہے۔ پھر جو دوسری اس کی پولیٹیکلی بڑی مزیدار حرکت ہے یہ کہنا کہ میں شراب پیتا ہوں، میں تھوڑی سی شراب پیتا ہوں۔ اب آج کی سوسائٹی میں جس طرح کا پاکستان بنا ہے بھٹو کے بعد یا ضیاء الحق کے بعد بنا ہے، اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جلسہ عام کر رہا ہو، سرے عام بیٹھا ہو کہ جی میں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون تو نہیں پیتا، تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ حالانکہ جو بھٹو کے قریب لوگ تھے وہ سارے بتاتے تھے بھٹو واز لور آف شہباز ڈیگل، اس کی کوئی شام بھی شاید ایسی نہیں تھی جس میں وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ تو بھٹو ایک عجیب مکس ہے۔ بھٹو کا جو اصل طاقت تھی نا وہ اس کا عوامی پن تھا۔ بھٹو عوام کی زبان کو لے کے آیا، عوام کے مسائل لے کے آیا، عوام کے کپڑے لے کے آیا، عوام سے اس نے بات کی۔ ایک اس کا جلسہ یاد ہے کہ یہ میری ارلی ٹینز ہے، میرا بچپن ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھٹو کے دور میں کچھ مہنگائی ہو گئی، کوئی اس طرح سے چکر چل گیا، تو کچھ لوگوں نے نا اس کو جوتیاں دکھائیں اور اس جلسے میں نا ایک احتجاج سا شروع ہو گیا۔ تو بھٹو نے جناب اس احتجاج کو یوں اس کو رسپونڈ کیا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو۔ بھٹو نے اپنا کوٹ اتارا اور لوگوں کے اندر پھینک دیا۔ تو وہ ایک ایسی اپناہت لے کے آیا، مطلب پاکستان میں ہوا یہ کہ کیونکہ یہاں پہ تقریباً پنجاب میں تقریباً 90 سال اور سب کانٹیننٹ میں 200 سال انگریز رہا، تو انگریز رہنے سے یہاں کے لوگوں کی جو کنڈیشننگ ہو گئی تھی نا اس میں یہ تھی کہ حکمران بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے آپ بات نہیں کر سکتے، اس کی زبان انگلش ہوگی، اس کو لب و لہجہ انگلش ہوگا۔ تو بھٹو نے جو عوامی پن لے کے آیا کہ عام آدمی، جس طرح بھٹو ایک دفعہ بلوچستان کے دورے پہ گیا تو راستے میں جناب اس نے بریک لگائی، گو کہ اٹ واز آل آرگنائزڈ، مگر لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک پلیزنٹ شاکنگ خبر تھی کہ بھٹو صاحب نے کہا جی میں نے یہاں پہ نا سڑک پہ کھڑے ہو کے نا اس کھوکھے پہ چائے پینی ہے۔ تو ایک عوامی سیاست کے ساتھ اس نے لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ بہت کیا۔
پولیٹیکل ایجوکیشن میں اتنی آسان زبان میں اس نے جو ایک لفظ ایجاد کیا، پتہ نہیں اس کا تھا یا نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان. مطلب پاکستان کا موسٹ ایجوکیٹڈ بندہ اور پاکستان کا لیسٹ ایجوکیٹڈ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے روٹی کپڑا مکان. اور بھٹو کا جو میں سمجھتا ہوں جو انٹلیکچوئل جو پولیٹیکلی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ تھی کہ اس نے یہ نعرہ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک کالونین مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ ہم سالوں سال انگریزوں کے ماتحت رہے تھے، غیر ملکی تسلط میں رہے تھے. تو بھٹو نے ہر روز یہ لوگوں کو ریلائز کرایا اپنی سیاسی جدوجہد میں کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ اس کے حکمران ہیں، طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں، آپ کے بنائے ہوئے خواہشیں، آپ کے اصولوں، آپ کی خیالات کے مطابق یہاں کے لاز بنیں گے اور یہ ملک چلے گا. تو یہ بھٹو کی ایک ایسی اسٹرینتھ تھی، اگر آپ دیکھیں تو شاید اسی کی کنٹینیوٹی میں اب شہباز شریف کبھی کبھار اپنا، مجھے لگتا ہے خواب میں ان کو بھٹو آتا ہے تو وہ صبح اٹھ کے حبیب جالب کی شاعری شروع کر دیتے ہیں. دس از ٹپیکلی بھٹو. تو بھٹو کی عجیب کلرز ہیں. اگر وہ یونائٹڈ نیشن میں بولتا تھا تو اس کی انگلش سنتے انگریز آتے تھے، برٹشر آتے تھے، امریکن آتے تھے. اس کی بڑی آل ٹائم گریٹس 65 کے بعد یو این ایم میں اسپیچ ہے جس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں جی کہ ایسی اسپیچز شاید آل ٹائم گریٹس جو اسپیچز ہیں اس میں وہ شامل ہے. تو بھٹو کی انگلش، بھٹو کی اردو، بھٹو کا عوامی پن، پاکستان کے لوگوں کو اس نے لبریٹ کیا. پاکستان میں یوتھ کو وہ لے کے آیا، پاکستان میں نوجوان کو لے کے آیا، پاکستان میں خواتین کو لے کے آیا، پاکستان میں اقلیتوں کو لے کے آیا. تو جو پاکستان کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچر ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس میں بھٹو مائنس کر دیا جائے تو پاکستان شاید اندھیروں میں چلا جائے. پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا رہنا تھا کہ ایک انگریز بہادر ہوتا ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوتا ہے، تو پہلے اس کے جو چمچے کرچے تھے وہ یہاں سے لوکل تھے، پھر اسی کلچر کے ساتھ ہم چل رہے تھے. مطلب بیوروکریسی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں انڈیا ٹریول کر رہا تھا تو میرے دوست نے بہت بڑی بات کی. تو جب ہم انڈیا گئے تو انہوں نے سڑک ہماری روک دی، ایسٹ پنجاب میں ہم جا رہے تھے، تو پتہ چلا جی ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں سے گزرے تو راستہ بند ہو گیا. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا جو پاکستانی جرنلسٹ تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتا دیکھو ملک، کیونکہ انڈیا میں بھٹو نہیں نہ آیا تو آج بھی بیوروکریسی کس طرح چڑھی ہے. ڈپٹی کمیشن کی اتنی دہشت تھی بھٹو سے پہلے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ پاکستان کی ایک اسمبلی میں سیکشن ہو رہا تھا تو کسی ایک ایم پی اے نے یا کسی ممبر اسمبلی نے ایک ڈپٹی کمشنر کے خلاف بات کی. تو ڈپٹی کمشنر صاحب اگلے دن اپنے بندوں کے ساتھ آئے، اسمبلی میں آئے، اس بندے کو پکڑا، مارا، گھسیٹا اور اسمبلی سے باہر لے گئے. خدا تھے یہ لوگ. آپ تصور نہیں کر سکتے ایس پی کیا چیز تھا، ڈپٹی کمشنر کیا چیز تھا، سیکٹری کیا چیز تھا. تو بھٹو نے جو عوامی پن لے گیا، جو میں بار بار اس کو میں 20 دفعہ بھی یہ بات کہوں تو میں سمجھوں یہ غلط نہیں ہوگی کہ بھٹو نے یہ جو ریلائزیشن کرائی کہ عام آدمی از دی بیوٹی، عام آدمی ہیرو ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس نے بہت لوگوں میں سیلف رسپیکٹ دی، لوگوں میں بڑا کانفیڈنس دیا، اور یہی پاکستان اسی اس کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو لیگیسی تھی، آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دن وہ دنیا سے گیا ضیاء الحق کے دور میں، اور پاکستان کی خود سپریم کورٹ نے اس کو ریلائز کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا کہ قانون اور جو اس کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق بھٹو کی پھانسی جائز نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں 79 4 اپریل کو جس دن بھٹو چلا گیا تو اس کی بیٹی 86 میں پاکستان آتی ہے، اور پاکستان میں جب بے نظیر آئی تو یہ سلیوٹ ٹو بھٹو تھا، یہ لو ٹو بھٹو تھا کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکلا کہ بے نظیر ایک طرف لاہور ایئرپورٹ پہ تھی اور دوسری طرف جو وہ اپنا جو تقریباً آپ سمجھ لیں 14-15 کلومیٹر جو تھا وہ داتا صاحب تک راشی راستہ، لوگ ہی لوگ تھے. مطلب اس ریجن نے، اس خطے نے، شاید میرا اس میں گاندھی بھی شامل ہے، اس میں بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں، اتنا بڑا ویلکم نہیں کبھی ہوا. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کا بھٹو کے لیے کیا لو تھا. تو جو بھٹو کی موٹی موٹی کنٹریبیوشن ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ 73 تک یہ ملک بنا 47 میں تھا، اس کا کوئی آئین ہی نہیں تھا، متفقہ آئین ہی نہیں تھا. آئین یہاں کے عجیب و غریب کامیڈی آئین تھے. ایک 56 میں آئین بنایا، ایوب خان نے اپنا توڑ دیا، 58 میں آ گیا، پھر 62 میں ایوب خان نے خود ہی ایک آئین بنا دیا، خود ہی اس آئین کو پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ ایوب خان کے آئین میں لکھا ہوا تھا 62 میں کہ اگر حکومت بدلے گی تو پاور جو ہے اسپیکر کو ملے گی. مگر ایوب خان نے کہا نہیں، میں اپنے بنائے ہوئے آئین کی توہین کروں گا. پاور اس نے جنرل یائیو کے دی. تو بھٹو نے ایک آئین دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 73 کا آپ کو ملا. پھر اور بھٹو کی بہت بڑی خارجہ پالیسی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بھٹو نے مڈل ایسٹ کا جو راستہ تھا جہاں سے ڈالر آیا، پاکستان میں خوشحالی ہے، یہ شہر بدلے ہیں، وہ بھٹو نے یہ راستہ ڈھونڈا، وہ مڈل ایسٹ میں پاکستانی کو لے کے گیا. ترقی کے مواقع ملے، جابس کے مواقع ملے. پھر اس نے فیبری 74 میں پاکستان میں دوسری اسلامی سمٹ کی جس کا وہ چیئرمین تھا، اور اس میں تقریباً
38 کے قریب مسلمان ممالک شامل ہوئے جس میں 28 کے قریب سربراہ تھی. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اس میں شاہ فیصل آئے, قذافی آیا, اس زمانے کا یاسر عرفات ہوگا کہ آج کی جنریشن کو یہ نام اتنے فیملیئر نہیں ہوں گے, مگر بھٹو کی یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خارجہ پالیسی تھی. اینڈ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو بھٹو کے بارے میں لوگ خاموش ہیں, بھٹو از دی فادر آف پاکستان ایٹم بم. ایٹم بم بنانے والا بھٹو ہے. یہ اس نے ملتان میں کہتے ہیں خیمے لگے تھے, وہاں پہ اس نے, اور پاکستان میں جو اپنا ایٹم بم بنانے والے لوگ تھے ڈاکٹر قدیر وغیرہ, ان کو اس نے بلایا وہاں سے, ہالینڈ سے ان کو بلایا, اور وہاں پہ کہیں خیمہ لگا کے نا, وہاں پہ ایسے عام آرڈنری سا ملتان میں ان کا پہلا اجلاس ہوا. تو بھٹو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم انڈیا کے خلاف ایک اپنے کو پروٹیکٹ کریں گے, ایک ایٹم بم بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بھٹو اگر پاکستان فوج کا جو پرائڈ ہے ایٹم بم ہے, یا نئی پاکستان کی فوج ہے جو سرنڈر کے بعد 71 کے سرنڈر کے بعد بنانے والا بھٹو ہے, تو بھٹو از دی فادر آف پاکستان آرمی 2. جو آج نئی فوج بنی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھٹو کی بنی ہوئی فوج ہے. وہ اس کے لیے فنانس لایا, اس کے لیے اس نے ایٹم بم بنایا. اب بھٹو کے بارے میں کچھ 2-3 چیز نیگیٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا بھٹو کے بارے میں ایک چیز ہے, یہ میرا رائے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ آپ خود ہی کریں. پتہ نہیں بھٹو کنفیوز تھا یا اس نے کنفیوز کیا, کیونکہ بھٹو کے بڑے عجیب سے رنگ ہیں. مجھے یاد ہے میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی, انٹرویوئنگ ہسٹری بائی فلاچی, یہ ایک اٹالین جرنلسٹ ہے. اس نے بھٹو کے بارے میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگی اور مجھے لگا اس نے صحیح لکھا ہے. اس نے بتایا جب میں انٹرویو کر رہی تھی اس زمانے میں 70s میں دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی, تو بھٹو واز دا اونلی ہیڈ آف گورنمنٹ جس نے مجھے کہا کہ آگے میرا انٹرویو کرو. تو بھٹو میں ایک ایگزیبیشنزم تھا, ایک نمود و نمائش تھی. اس کے اندر ایک عورت تھی کہ پاجی میرے تک غور کرو, دیکھو میں بڑی شے ہوں. تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. صبح یہ کیپٹلسٹ ہوتا ہے, شام کو یہ رو رہا ہوتا ہے, بڑا سوشلسٹ ہوتا ہے, غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے, کہیں پہ فیوڈل ہوتا ہے. جو اس کی جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں, بھٹو از ناٹ ون کلر. اور میں اسی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا. بھٹو ایک طرف سے اس کا جو اورا تھا وہ بہت سیکولر تھا. اکانومی اس نے پہلی دفعہ پاکستان میں لیگلی بات کی, سوشلزم کی, مزدور کے حقوق کی, پرائیویٹائزیشن کی. اس نے کہا سب لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے, روٹی ملنی چاہیے, مزدور کے حقوق ہونے چاہیے. اس نے امیر لوگوں کو ایک تھریٹ کیا. اس کے باوجود ایک چیز کی سمجھ نہیں, مذہبی والے سے بھی بھٹو کی عجیب سی شکل تھی, لبرل تھا. میں نے اس مطلب خود آن ریکارڈ موجود ہے کہ میں شراب پیتا ہوں, تو ایک طرف اس نے مرضیوں کو کافر قرار دے دیا, مزاروں پہ جانا شروع کر دیا, سونے کے اس نے اپنا دروازے بنائے مختلف مزاروں کے لیے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھٹو کے اندر کہتے ہیں داڑھی تھی, پتہ نہیں ایک طرف اسلامی سمٹ بھی قرار ہے, ایک طرف سیکولر بھی تھا, ایک طرف لبرل بھی تھا, ایک طرف کمیونسٹ بھی تھا, ایک طرف سے مسلمان بھی تھا. تو میرا حال ہے اگر تو بھٹو نے پاپولر ہونے کے لیے, جو مجھے شک پڑتا ہے, اس نے سارے اپنے رنگ رکھے تھے, اور ایک اس نے پاپولیرٹی کے لیے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے ایک اور لگا جب بھٹو نے تھوڑی سی پاپولیرٹی کے لیے ایک چیز یوز کی کہ 71 میں جو پاکستان کو ایک ہیومیلیشن ہوئی, لوگوں کے اندر ایک دکھ تھا سرنڈر ہونے کا, بھٹو نے کہا انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے, گاز کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, انڈیا سے ہزاروں سال لڑیں گے. تو اینٹی انڈیا کا سینٹیمنٹ جو پنجاب میں تھا اس کو اس نے بڑا ابھارا. میرا خیال یہ ہے کہ بھٹو میں جتنی وزڈم تھی, جتنی اس کے اندر استطاعت تھی, جتنا اس کا کیلیبر تھا, میرا اس پہ ایک یہ اعتراض ہے کہ کاش کہ وہ انڈیا سے پاکستان کے مسائل ختم کرتا, وہ ریجنل پیس کی طرف جاتا, انڈیا سے سیٹلمنٹ کرتا, تاکہ یہ جو ریجن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑائی سے, کشمیر سے آزاد ہو جاتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہیں, کچھ میرا بچپن اس میں شامل ہے, کچھ میرا جرنلسٹک ایکسپیرینس شامل ہے. میں ابھی اپنی بات کو اسی طرح اینڈ کروں گا کہ پاکستان, آج کے پاکستان میں, چاہے بھٹو کو گئے 47 ایئرز ہو گئے, بھٹو آج بھی زندہ ہے, وہ ابھی قائم ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے آج فیس بک پہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹس لکھا, میرے ایک دوست نے بڑا پسند کیا. میں نے اس پہ یہ بات لکھی, بھٹو لیوز بٹ there are rules. تھینک یو ویری مچ.